أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، اب کیا چاہتے ہیں کفر کے وقت کا حکم، جاہلیت کے دور کا حکم؟ جاہلیت میں جو جنگل کا قانون تھا، کیا یہ یہودی اب ویسے ہی قانون دنیا میں چاہتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہودیوں کا بس چلا ہے انہوں نے قانون پھر وہی نافذ کر دیا، جنگل کا قانون، کافروں کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت ہے اسے ساری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ مرضی دنیا چیختی اور کہتی رہے، مائٹ از رائٹ۔ اللہ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ کفر کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں؟ طاؤس رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، اور یمن میں بڑا علم پھیلایا انہوں نے۔ تو طاؤس رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا، پوچھا ایک آدمی کہ میرے والد اپنے بیٹوں میں جو جائیداد کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو زیادہ دینا چاہتے ہیں، کسی کو کم دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی، انہوں نے کہا فحکم الجاہلیت یبغون، کیا تمہارے والد کفر کے زمانے کی احکامات چاہتے ہیں؟ عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، یہ کیسے کر رہے ہیں کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور دیکھو جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا ان لوگوں کے نزدیک، جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کے نزدیک تو سب سے اچھا حکم اللہ کا ہونا چاہیے، یہ ہے ایمان۔ یہ من جو ہے نا استفہام ہے لیکن نفی ہے، اس میں ہے تو پوچھنے کے لیے کہ من احسن من اللہ حکمن، کس کے لیے ہے سب سے زیادہ اچھا حکم اللہ تعالی کا؟ ہاں کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں لوگوں میں سے اللہ تعالی پر، اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا؟ تو مطلب یہ کہ کوئی نہیں ہے ان کے نزدیک، لیکن وہ آدمی جس کا جتنا یقین بڑھ جائے گا اللہ کے حکم پہ اپنا سر جھکا دے گا، جتنا یقین اللہ پر بڑھ جائے گا اللہ کے حکم کے سامنے اتنا ہی جھک جائے گا۔ یہ ہے وہ عظمت کی چیز۔ اسلام جتنا کامل ہو جاتا ہے، ایمان جتنا گہرائی سے دل میں آ جاتا ہے، بس جہاں اللہ کا حکم آ گیا اس کی مفاد پر زد پڑتی ہو، ذات پہ زد پڑتی ہو، اپنا خاندان، کوئی بھی کسی پہ بھی زد پڑتی ہو، وہ کہتا ہے اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو مجھے یہی ماننا ہے، یہ میری نالائکی ہوگی اگر میں نہ مانوں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے دیکھیے ان تمام آیات میں اصل میں حکمرانوں کے متعلق بات ہوتی ہے کہ حکمران جب اپنی مملکتوں میں فیصلے کریں تو کیسے کریں۔ یہ باتیں بادشاہوں کی ہیں کہ تم جب قانون نافذ کرو گے تو کیسے کرو گے، اور مسلمان ہو کے اللہ کا قانون نہ مانو۔ دیکھو پھر کیا ہوا یہودیوں کے ساتھ، انجیل والوں کے ساتھ، ہم نے انہیں بھی کہا تھا اور اب آپ کو بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے فیصلے جو کریں گے وہ خدا کی کتاب کے مطابق کیجئے، اور فیصلے کیا ہوں گے؟ وہ سارے کے سارے انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا 42 نمبر آیت میں پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا، 42 نمبر آیت میں پہلی مرتبہ کیا ارشاد ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں فَاحْكُم بَيْنَهُمْ تو آپ ان کے سامنے فیصلہ کر دیجئے، آگے کچھ نہیں فرمایا۔ اچھا اسی آیت میں آگے چل کے دیکھ لیجئے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے تو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ پہلے مطلقاً فرمایا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، پھر اسی آیت میں ایک لفظ کو بڑھا دیا ہے اور فرمایا بالقسط، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے،
اور پھر 48 نمبر آیت آپ دیکھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور بھی لفظ ارشاد فرما دے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اور آپ ان پہ فیصلہ کریں گے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے۔ تو سب سے پہلے کہا فیصلہ کریں، پھر ایک لفظ بڑھا دیا کہ قسط، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، پھر قسط کی گویا کہ یہ تشریح کر دی کہ بما انزل اللہ، جو چیز اللہ نے نازل کی ہے وہی اس کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو یہ گویا تیسری چیز لے آئے، اس کا مطلب ہے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے سبق سیکھیں کہ اپنے اپنے ممالک میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور پھر ان کے ضمن میں جو جو بھی جس درجے کا آتا جائے گا اسی طرح اپنے گھر میں اپنی ذات پہ انصاف اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے اپنے اوپر بھی نافذ کرتا رہے۔ بس کل انشاءاللہ